میں اور محسن ابھی تک ٹرک کے پیچھے تھے۔ اگر ہم وہیں کھڑے رہتے تو یقیناً پکڑے جاتے۔ پناہ کی واحد جگہ ٹرک کے پیچھے تھی۔ میں نے اور محسن نے غوطہ مارا اور ٹرک کے چاروں پہیوں کے نیچے سمٹ کر لیٹ گئے۔ دوسرا ٹرک سیدھا گزر گیا اور پھر ریورس میں واپس آیا۔ آہستہ آہستہ فاصلہ کم ہوتا گیا۔ ٹرک میں سے ڈرائیور کا نائب الامور نیچے اتر آیا تھا۔ وہ ڈرائیور کو سگنل دیتا رہا، آنے دو استاد، تھوڑا دائیں کو کاٹ کے بس۔ اگر وہ کھڑے ہوئے ٹرک سے ٹکرا جاتا تو ہم دونوں کا نہ جانے کیا حشر ہوتا۔ ہم پہیوں کے آگے بڑھنے سے کچلے جاتے یا ہاتھ پیر سے محروم ہو جاتے، لیکن ڈرائیور ہوشیار اور بہت محتاط تھا۔ دونوں ٹرک چند انچ کے فاصلے سے یوں کھڑے ہو گئے کہ ایک کا منہ مشرق کی طرف تھا تو دوسرے کا مغرب کی طرف، لیکن پشت کی جانب سے دونوں کے کھلے حصے تقریباً مل گئے تھے۔ زیر زمین اتنے بڑے راستے کی موجودگی نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ نہ جانے یہ راستہ کتنی دور تک نشیب میں جانے کے بعد بلندی کی طرف پھیلتا ہوگا اور کسی ایسے احاطے یا بیرک نما گراج میں نکلتا ہوگا جس کا شاہ صاحب کے ڈیرے سے تعلق کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکے۔ عقیدت مند تو مزار کے حجرے تک آ کے لوٹ جاتے ہوں گے، اندر کا حال انہیں کیا معلوم۔ ممکن ہے دن میں زیر زمین راستے کا شگاف بھی کسی ترپال یا تختے وغیرہ سے ڈھک کر بند کر دیا جاتا ہو۔ میں اور محسن دم سادھے لیٹے رہے۔ ڈرائیور نے اپنے ماتحت کو حکم دیا کہ وہ سامان رکھے اور خود گامے شاہ کو سلام کرنے چلا گیا۔ ہم نے نیچے سے سر گھما کے دیکھا۔ جس کمرے میں روشنی تھی اس میں سے 3 افراد باہر نکل آئے تھے اور ڈرائیور انہی سے ملنے جا رہا تھا۔ اوپر کی دھما دھم سے میں نے اندازہ کیا کہ ماتحت ٹرک کے سامان کو منتقل کر رہا ہے۔ میں نے باہر نکل کے ٹرک کی سائڈ سے سامان کی منتقلی کے کام کا جائزہ لینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ چاروں سرچ لائٹس روشن ہو گئیں۔ ان کا رخ اندر کی طرف اور نیچے تھا۔ پورا احاطہ اس چندیا دینے والی روشنی میں یوں نظر آنے لگا کہ گھاس کا تنکا بھی حرکت کرتا تو پتہ چل جاتا۔ ڈرائیور نے باری باری تینوں افراد سے ہاتھ ملایا۔ ان کی آواز تو ہم تک پہنچ رہی تھی لیکن بات کوئی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ ہم سب سے چند قدم کے فاصلے پر آ کھڑے ہوئے۔ رانجھے کا کوئی پتہ نہیں شاہ صاحب، ڈرائیور نے کہا۔ اس کی لڑکی کو بھی معلوم نہیں؟ اسے معلوم ہوگا، گامے ماچھی نے گرا کے کہا۔ تم اسے یہاں لاتے میں خود پوچھتا اس سے۔ وہ اکیلی تھی نا جی، ساتھ والوں کے گھر میں ہے۔ خیر اس کا پتہ تو چل جائے گا، گامے نے کہا۔ وہ بھاری بھرکم پہلوانوں جیسے جسم والا دراز قد آدمی تھا جس کی گھنی داڑھی تھی، لمبی لمبی زلفیں تھیں اور پاٹدار آواز تھی۔ اس نے ریشمی سرخ لاچے پر بوسکی کا کرتا پہن رکھا تھا اور کاندھے پر 4 خانے والا رومال ڈالا ہوا تھا۔ مال اب رحمت لے جائے گا، رحمت اور تم۔ گامے شاہ جی، ڈرائیور بولا، کراچی میں کریم بھائی گڑبڑ کر رہا ہے۔ اس کے شیرشاہ والے گودام پر کوئی چھاپا نہیں پڑا تھا، وہ اس کے اپنے آدمی تھے۔ سارا ڈرامہ تھا، وہ مال ہضم کر گیا۔ مال تو میں اس کے حلق سے نکلوا لوں گا، گامے شاہ نے کہا۔ لیکن تو کیسے جانتا ہے؟ ایکسائز والوں نے بتایا ہے جی، اپنا ہی آدمی ہے۔ اخبار کی خبر جھوٹی تھی، ڈرائیور بولا، اور صرف ایک اخبار میں آئی تھی۔ اس نے کسی سے ملا کے چھپوائی تھی۔ رحمت کباڑی کو بھی معلوم ہے۔ ایکسائز میں میرا سالہ انسپیکٹر ہے جی، دوسرے شخص نے کہا۔ پیار علی، اس نے میری بیوی کو فون کیا تھا۔ اپنے اس پیار علی کو سمجھا دینا کہ ایسی باتیں عورتوں سے کرنے کی نہیں ہوتی، گامے نے برہمی سے کہا۔ میں نے اسے سمجھا دیا تھا جی، اور بیوی کو بھی کہ زبان سے ایک لفظ نکلا تو زندہ گاڑ دوں گا۔ ڈرائیور سہم کر بولا، یاد ہے نا اس سے پہلے والے ایکسائز انسپیکٹر کو اس کی غلطی کی کیا سزا دی تھی ہم نے؟ گامے نے کہا۔ یاد ہے شاہ جی، یہ نیا ہے لیکن بے وقوف نہیں ہے۔ ڈرائیور اب پشیمان تھا کہ اس نے بیوی سے فون پر گفتگو کا حوالہ ہی کیوں دیا۔ کام سمجھنے کا تو سب سے زیادہ کام کا ثابت ہوگا۔ کام ٹھیک کرے گا تو خود بھی موج کرے گا۔ کریم بھائی سے میں بات کر لوں گا، گامے نے کہا اور واپس ہو گیا۔ کتنا مال رہ گیا ہے چھوٹے؟ ڈرائیور نے چلا کر کہا۔ جانا بھی ہے گھنٹے بھر میں۔ مک گیا استاد جی، بس 2 منٹ، چھوٹے نے اسی لہجے میں جواب دیا اور پھر چھٹی لے کے آجا بالما گانے لگا، بہت لہک لہک کر۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی، چھوٹے سمیت 4 افراد اپنی اپنی آرام گاہ کی جانب جاتے ہوئے رکے۔ انہوں نے احاطے کے وسط سے ایک تختے کو گھسیٹنا شروع کیا۔ تختے میں یقیناً ہک تھے یا زنجیر تھی جس سے وہ اسے کھینچ رہے تھے۔ اس تختے کو انہوں نے زیر زمین راستے کے سوراخ پر رکھ دیا۔ پھر وہ دوسرا تختہ کھینچتے ہوئے لے گئے اور پہلے تختے کے برابر رکھ دیا۔ تختے یقیناً بہت بھاری تھے کیونکہ انہیں پوری طاقت صرف کرنی پڑ رہی تھی۔
ایک کے بعد ایک وہ 6 تختے لے گئے اور انہیں برابر جما دیا۔ سرچ لائٹس آف ہو گئی تو میں اور محسن ٹرک کے نیچے سے نکلے۔ پہلے ہم نے اس مال کا جائزہ لیا جو ایک ٹرک سے دوسرے ٹرک میں منتقل کیا گیا تھا۔ یہ سب لکڑی کے چھوٹے چھوٹے کریٹ تھے جن پر میر وزیر اینڈ کمپنی لکھا ہوا تھا۔ لائٹر جلا کے دیکھنے پر مجھے ہر کریٹ کے اوپر ایک چھپی ہوئی سلپ بھی چسپاں نظر آئی۔ ہر سلپ پر مال کی کیفیت درج تھی۔ بظاہر ان میں نٹ بولٹ تھے اور مختلف سائز کے پیچ تھے اور سب پر زرعی آلات کے پرزے لکھا ہوا تھا، لیکن ایک ہی کریٹ کو اٹھا کر دیکھنے سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ مال کچھ اور ہے۔ اگر ان میں لوہے کے نٹ بولٹ ہوتے تو ان کا وزن 4 گنا ہوتا، لیکن اس وقت نہ کسی کریٹ کو کھول کر دیکھا جا سکتا تھا اور نہ اس احاطے کے باہر سمگل کیا جا سکتا تھا۔ اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ تھی کہ یہ ایک سائز اور کسٹم والوں کی گرفت میں آنے والا مال ہے۔ زرعی آلات کے پرزے ہوتے تو اتنا لمبا چکر ہی کیوں ہوتا؟ کیا خیال ہے اب؟ محسن نے کہا۔ سب کو دھر لیں، تیری پولیس کی وردی کام آ سکتی ہے، ہم ایک ایک کو ہینڈز اپ کروا سکتے ہیں، بلکہ گولی بھی مار سکتے ہیں۔ ابھی نہیں، میں نے کہا۔ ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انڈر گراؤنڈ راستہ کہاں جا کے نکلتا ہے، اس کے لیے تجھے مال کے پیچھے چھپ کر جانا ہوگا۔ میرا خیال ہے سرنگ زیادہ لمبی نہیں ہو سکتی، 100-125 گز کے اندر ہی دوسری جگہ ہوگی جہاں سے ٹرک باہر نکلے گا۔ پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مال کہاں جاتا ہے۔ مال کراچی جائے گا سیٹ کریم بھائی کے پاس جس کا گودام شیرشاہ میں ہے، محسن بولا۔ ہو سکتا ہے میں کراچی چلا جاؤں، میں نے کہا۔ مجھے 2 نام معلوم ہوئے ہیں، کریم بھائی اور ایکسائز انسپیکٹر پیار علی کا۔ یہ بہت بڑا لنک ہے۔ مجھے اس اخبار کے دفتر جانا پڑے گا جس میں چھاپے کی خبر شائع ہوئی تھی۔ وہ ایک ہی اخبار تھا، میں دیکھوں گا رپورٹر کون تھا، وہ کریم بھائی کے شیرشاہ والے گودام کا صحیح پتہ بتا سکے گا۔ پیار علی کو تلاش کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہونا چاہیے۔ آہستہ آہستہ ہم اس طرف چلنے لگے جہاں سے دوسرا ٹرک اندر آیا تھا۔ یہ انتہائی حیرت کی بات تھی کہ اس جگہ کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ 10 فٹ چوڑے اور کم سے کم 20 فٹ لمبے سوئمنگ پول جیسے راستے پر تختے بڑی صفائی سے بچھائے گئے تھے۔ تختوں کے اوپر مٹی تھی اور مٹی میں برابر کٹی ہوئی گھنی گھاس تھی، چنانچہ وہ جگہ باقی احاطے میں مل گئی تھی جس میں ایسی ہی گھاس تھی۔ فرق صرف اوپر چلنے سے محسوس ہوتا تھا، دیکھنے سے نہیں۔ ہر تختہ اسی لیے بھاری ہو گیا تھا کہ اس پر 4-6 انچ مٹی اور گھاس کا وزن تھا، لیکن وہ اپنے خفیہ راستے کو کیموفلاج کرنے میں کامیاب تھے۔ میں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ ہمارا آگے جانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر سرچ لائٹس اچانک روشن ہو گئیں یا وہ لوگ نکل آئے تو اس سپاٹ میدان میں ہم چھپے نہ رہ سکیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ٹرک لے کر 2 ہی آدمی روانہ ہوں گے، میں نے کہا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیپ ساتھ جائے۔ اگر جیپ پیچھے ہوئی تو میں کار لے کر نکل آؤں گا، گھبرانا نہیں، ضرورت پڑے تو بے درے گولی مار دینا۔ یس سر، اگر میں زندہ سلامت یہاں سے نکلنے میں کامیاب رہا تو پھر ملاقات ہوگی، محسن نے ٹرک پر چڑھتے ہوئے کہا۔ پیچھے غالباً چھوٹو ہی ہوگا، میں نے کہا۔ جیسے ہی موقع ملے اسے ناک آؤٹ کر کے باہر پھینک دینا، ورنہ اس نے تجھے دیکھ لیا تو یہی سلوک تیرے ساتھ ہوگا۔ میں سڑک پر گاڑی لیے کھڑا رہوں گا، یہ لوگ 1 گھنٹے میں روانہ ہوں گے۔ میں نے چند کریٹ کھسکا کے محسن کے لیے جگہ بنائی، پھر اسے اپنے ساتھ لے کر واپس اسی جگہ پہنچا جہاں سے ہم اندر کودے تھے۔ محسن نے مجھے اوپر اٹھایا اور میں ربر میٹ پر قدم جما کے باہر کود گیا۔ کار تک پہنچنے میں میرے 10 منٹ صرف ہوئے۔ یہ مشن جو رحمت کباڑی کی تلاش اور گرفتاری کے سوا کچھ نہ تھا، اب غیر متوقع طور پر لمبا ہو گیا تھا کہ رحمت کباڑی کون ہے اور گاما ماچی کون ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ جس شخص کو میں نے قید کر رکھا ہے وہ رانجھا ہے۔ اس کا اصل نام یہ نہیں ہوگا، یہ اس کی عرفیت تھی۔ وہی ایک آدمی ہماری تحویل میں ہے جس کے بارے میں گامے کو تشویش تھی اور اس نے رانجھے کی بیٹی کا حوالہ بھی دیا تھا۔ یہ میرے لیے اطمینان بخش بات تھی کہ پڑوس میں رہنے والا کوئی لیفٹیننٹ ہے جو اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ لیکن کار لے کر میں سڑک پر پہنچا تو مجھے خیال آیا کہ اب رانجھے کا کیا ہوگا؟ وہ رات بھر بھوکا پیاسا اور بندھا ہوا پڑا رہے گا، کچھ کھائے پیے بغیر۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ رحمت کباڑی مل گیا تو اگلے دن دوپہر یا شام تک اسے رہائی مل جائے گی، لیکن اب ہماری واپسی غیر یقینی ہو گئی تھی۔ محسن کی طرف سے میں مطمئن تھا کہ اسے کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ 1 گھنٹے بعد وہ روانہ ہوں گے تو بالکل مطمئن ہوں گے کہ ان کے سوا ٹرک میں کوئی نہیں اور لکڑی کے بکسوں کے درمیان چھپا ہوا محسن ان کو نظر ہی نہیں آئے گا۔ قسمت ہی ساتھ نہ دے تو اور بات ہے، ایک چھینک اس کی موجودگی کا راز افشا کر سکتی ہے، لیکن وہ مسلح ہے اور کسی کے قابو میں نہیں آ سکتا۔ وہ ایک آدھ کو مار کے بھی نکل آئے گا۔
सड़क के किनारे कार रोककर मैंने सिगरेट सुलगाई और आगे इंजन का बोनट खोल दिया ताकि मालूम ये हो कि गाड़ी गर्म हो गई है या किसी खराबी के बायस मैं वहाँ रुकने पर मजबूर हूँ। पुलिस की वर्दी पहन के मैंने बहुत अच्छा किया था। अगर मैं सादा कपड़ों में होता तो मुझे हर लहजा पकड़े जाने का खदशा लाहक रहता। वर्दी से मुझे दूसरा फायदा ये हुआ था कि मैं हर थानेदार की तरह मनमानी कर सकता था। पैसे ना होने की सूरत में किसी से भी रिश्वत ले सकता था, किसी बस या वैगन वाले से जिसने ज्यादा या बगैर टिकट सवारियां बिठा रखी हों, ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों से, किसी भी फड्डे में टांग अड़ाकर। बिल अदा करने के लिए रकम ना हो तो कहीं भी खाना खा के डिकार लिए बगैर रवाना हो सकता था। सवारी के लिए किसी भी रिक्शा टैक्सी को पकड़ सकता था। शरीफाना लिबास में आदमी कितना मजबूर हो जाता है, थानेदार की वर्दी में कितना खुद मुख्तार। मेरी जेब में अभी 2500 की नकद रकम मौजूद थी और ये भी इसी थानेदार की कमाई थी जिसकी वर्दी मैंने जेबतन कर रखी थी। लेकिन मैं सोच रहा था कि वर्दी और ये रकम कब तक मेरा साथ देंगे। अभी कुछ वाज़िया नहीं था कि गामे शाह के आदमी ट्रक लेकर कहाँ जाएंगे, अपना माल किसी मालगाड़ी में बुक करवाएंगे या सीधा कराची ले जाएंगे। मैंने मोहसिन से कराची जाने की बात तो कर दी थी, मगर कराची जाना आसान नहीं था। ये भी मुश्किल था कि मैं कराची ना जाऊं। करीम भाई और प्यार अली से मिलकर बहुत कुछ मालूम हो सकता था। ये ज़रूरी था कि मैं मोहसिन को वापस भेज दूं, तो ये भी ज़रूरी था कि मैं रहमत कबाड़ी को कराची पहुंचने से कबल ही गिरफ्तार कर लूं। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं ट्रक को रास्ते में ही गायब कर दूं। रहमत कबाड़ी, छोटू और ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लूं और ट्रक को ऐसे तबाह कर दूं कि इसका सुराग ना मिले। गिरफ्तारी के बाद छोटू और ट्रक ड्राइवर को रिहा कर दिया जाए ताकि वो वापस जाकर गामे शाह को इस वारदात की खबर दे सकें। इल्जाम फिर करीम भाई पर आएगा। इसने पहले ड्रामा किया था कि गोदाम पर छापा पड़ गया और एक्साइज वाले माल ले गए, मगर इसका झूठ खुल गया था। अब गामे शाह को शक होगा कि ट्रक इसके आदमी ले गए। ये रिपोर्ट भी दिलावर को ही करनी पड़ेगी कि ट्रक मीर वजीर एंड कंपनी का था जिसमें ज़रूरी आलात के पुर्जे थे। वो मुझ पर शक करेगा, मगर गामे शाह इसे बता देगा कि कराची में करीम भाई गड़बड़ कर रहा है और ये उसने दूसरा हाथ मारा है। कच्चे रास्ते पर दूर से हेडलाइट्स नमूदार हुई तो मैंने बोनेट बंद किया और इंजन स्टार्ट कर दिया। कार में फ्यूल मीटर की सुई आधे से ज्यादा टैंक फुल बता रही थी, जिसका मतलब था कि मैं 100 मील तक ट्रक का ताकुब कर सकता हूँ। ट्रक के पीछे कोई जीप नहीं थी, जो मजीद हौसला अफजा बात थी। करीब आने पर मैंने ट्रक को पहचान लिया। ट्रक ने कराची जाने वाली सड़क पर सफर शुरू किया तो मैं 100 गज के फासले से उसके पीछे रहा। एक मोड़ पर ट्रक की रफ्तार कम हुई तो मैंने ट्रक में से कोई चीज उड़कर झाड़ियों में गिरती देखी। मोहसिन ने छोटू को इस तरह और ऐसी जगह फेंका था कि इसे कम से कम चोट आए। मैंने कार रोक के देखा, वो उठने की कोशिश कर रहा था और बहुत वावेला मचा रहा था। क्या हुआ है तुम्हें? मैंने कार रोक के पूछा। क्यों शोर कर रहे हो? अजी मर गया मैं थानेदार साहब, मुझे ट्रक में से फेंक दिया, वो जा रहा है ट्रक, इसने फरियाद करते हुए कहा। किसने फेंक दिया? मैंने कहा। और वो ट्रक किसका था? उसके पास दोनों सवालों का जवाब नहीं था, चुनाचे वो चिल्लाया, आप पहले इसे पकड़े, वो निकल जाएगा। अच्छा, मैंने इसकी तसल्ली के लिए कहा। तुम्हें चोट तो नहीं आई है ना? इसी जगह खड़े रहो, मैं पकड़ता हूँ उसे। मैंने कार की रफ्तार बढ़ाई और 10 मिनट में ट्रक को जा लिया। मोहसिन ने क्रेट के पीछे से सर निकाल के हाथ हिलाया। मैंने जवाब में 2 उंगलियों से वी बनाया और फिर मुट्ठी बंद करके अंगूठा दिखाया, जिसका मतलब था कि ऑल ओके। अब मैं मुंतजिर था कि कहीं ट्रैफिक कम हो तो ट्रक को रोकूं। अचानक एक रेलवे क्रॉसिंग आ गई। मैंने मोहसिन को इशारा किया कि उतर जाए। वो पलक झपकते में सड़क पर कूद गया और कार में आ बैठा। वो अपने कारनामे पर बहुत खुश था। बड़े मूड में कान पर हाथ रख के हाँक लगा रहा था। बहुत लाइट वेट था। मोहसिन ने कहा। ट्रक का शोर इतना था कि इसे मेरे निकलने की खबर भी नहीं हुई। चोट तो नहीं आई उसे? नहीं, मैं इसे वहीं रोक आया हूँ, किसी और से अब कुछ नहीं कहेगा, मैंने कहा। 3 मील बाद मुझे मौका मिला और मैंने कार आगे निकालने का फैसला किया और रफ्तार बढ़ाई। मैं इनसे बात करता हूँ, मैंने कहा। तू एक बक्स उतार के कहीं सड़क के किनारे रख देना। मेरा ख्याल है कि पहले ड्राइवर उतरेगा और मुझे अलग ले जाकर मामला तय करेगा। इसे फौरन कार में डालना है, मैं दूसरे से निपट लूंगा। मैंने कार आगे निकाल के ड्राइवर को रुकने का इशारा किया और इसका रास्ता रोकने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं बिल्कुल ट्रक के सामने आ गया और ट्रक ड्राइवर रफ्तार कम करके रुकने पर मजबूर हो गया।
मैं इत्मीनान से नीचे उतर आया। क्या बात है थानेदार साहब? ड्राइवर ने सलाम करके हुशामदाना लहजे में कहा। कोई गलती हुई हमसे माई बाप? वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा था कि ये नया इंस्पेक्टर कहाँ से आया। इस रास्ते पर वो सबको जानते होंगे और सबको उनका हिस्सा पहुँचा देते होंगे, चुनाचे उनके लिए खतरे की कोई बात ही नहीं थी। नीचे उतर गवर्नर की औलाद, मैंने कहा। कागजात दिखा। वो कागजात लेकर नीचे उतर आया। कागजात बिल्कुल ठीक थे। क्या ले जा रहे हो? मैंने पीछे नजर डाल के कहा। वही जो हमेशा ले जाते हैं माई बाप। वो गोलमोल अल्फाज में बोला। क्या ले जाते हो हमेशा? अपनी माँ का सर? मैंने गरज के कहा। ये स्पेशल चेकिंग है, खुद एसपी साहब निगरानी कर रहे हैं। मुंशियात का एक ट्रक पेशावर से आ रहा है। तोबा तोबा, ड्राइवर ने दोनों कानों को छू कर कहा। अल्लाह माफ करे ऐसे धंधे से। हम तो जनाब आली पुर्जे ले जाते हैं, ट्रैक्टर के, चावल और कपास छड़ने की मशीनों के। कंपनी ज़रूरी आलात बनाती है। मैंने रिवॉल्वर निकाल लिया। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, क्रेट खोलो। इसका चेहरा मुतगैर हो गया। आप मालिक से बात कर लें जनाब आली, हम तो नौकर हैं। वो पलटा ही था कि मैंने उसके सर पर रिवॉल्वर का बट मारा और दूसरे हाथ से इसका मुंह दबा लिया। वो थोड़ा सा तड़पा और साकित हो गया। मैंने उसे वहीं डाल दिया और फिर आगे गया। तुम मालिक हो उसके? मैंने कहा। मुझे तलाशी लेनी है। ड्राइवर कहता है तुमसे बात करूं। मैंने स्पेशल चेकिंग वाली बात फिर दोहराई। रहमत कबाड़ी 40 साल का जरूर होगा, लेकिन उसकी सेहत काबिले रश्क थी। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा। उसी वक्त मैंने मोहसिन को कार से उतर के ट्रक की दूसरी साइड से पीछे जाते देखा। इसमें क्या है तलाशी के लिए थानेदार जी? रहमत ने मालकाना रऊनत से कहा। है या नहीं? मैंने कहा मैं खुद देख लूंगा। लेकिन एसपी कौन है? वो बेनियाजी से बोला। प्राचा साहब, एसपी एंटी करप्शन AR मुगल। मैंने कहा। बहुत सख्त आदमी है। सख्त तो सभी होते हैं बादशाहो, नरम कर लेंगे हम। उसने जेब में हाथ डाला। अपने हाथ ऊपर रखो, मैंने सख्त लहजे में हुक्म दिया, लेकिन वो इतनी देर में एक पैकेट निकाल चुका था। इधर आ जाएं सर जी, वो बोला। सड़क पर खड़े हो के क्या बात करनी, आपस का मामला है। वो मुझे सड़क से जरा दूर ले गया, जहाँ दूर दरख्तों की ओट में हम किसी सड़क पर से गुजरने वाली गाड़ी की रोशनी में नहीं आते थे। 100 में रूट परमिट मिल जाएगा जनाब, वो मायने खेज अंदाज में दांत निकाल के बोला। इसकी मुराद 100 के 100 नोटों से थी। माल क्या है? मैंने 10,000 की गड्डी पर निगाह डाले बगैर कहा, लेकिन लहजा बदल दिया। माल नु छड्डो परा जी, गल मुकाओ, वो बोला। अभी कोई और ना आ जाए हिस्सेदार, हम तो दोनों के भले की बात करते हैं। ऐसे मुश्किल है। पेशावर से पूरा ट्रक रवाना होने की इत्तला मिली थी और मुखबर ने खुद एसपी साहब को बताया था कि फेरा कितने का है। मैंने रिवॉल्वर जेब में रखते हुए कहा। हम अब दुश्मनों की तरह नहीं, पार्टनर्स की तरह बात कर रहे थे, राजदारी के साथ और बेखौफो खतर। चंगा जी, ये लो, अब मत बोलना। उसने दूसरी गड्डी बरामद की, लेकिन वो बहुत चालाक आदमी था। अगर मैं उसकी तरफ से मुहतात ना होता तो यकीनन मारा जाता। मेरे रिवॉल्वर जेब में रखने के बाद उसने समझा था कि अब फरीके सानी नहत्ता है और इसका काम आसानी से तमाम किया जा सकता है। नोटों की दूसरी गड्डी के साथ ही इसने दूसरे हाथ से रिवॉल्वर निकाल लिया। इसने कुछ गैर मामूली जल्दी की या घबराहट में इस तरह दूसरा हाथ जेब में डाला कि मैं चौकन्ना हो गया, वरना वो मुझे गड्डियां थमाने के बाद भी इत्मीनान से रिवॉल्वर निकाल सकता था। शायद इसे डर था कि देर से काम खराब ना हो जाए और कोई गाड़ी ना आ जाए। गाड़ियां तो मुसलसल गुजर रही थीं, लेकिन शक किसी को नहीं हुआ था कि मामला गड़बड़ है। एक कार और एक मालबरदार ट्रक साथ साथ खड़े थे, तो ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। मुमकिन है एक गाड़ी खराब हो और दूसरा इसकी मदद कर रहा हो, या दोनों आपस में छू गए हों और अब लड़ झगड़ के अपने अपने नुकसानात की तलाफी कर रहे हों। मोहसिन अपने काम से फारिग हो चुका था। फायर इसने बड़ी इज्जत में किया था, लेकिन मैं इससे कबल ही हरकत में आ चुका था। एन इस वक्त जब इसकी दूसरी जेब से रिवॉल्वर निकला था, मैंने बड़ी फुर्ती से घुटना इसके हाथ पर मारा और गोली आसमान की तरफ निकल गई। रिवॉल्वर साइलेंसर वाला था, चुनाचे इसकी आवाज करीब से गुजरने वाली एक बस में किसी ने नहीं सुनी। इसने मुझे टक्कर मारने की कोशिश की और मैंने उसे लात मार के उछाल दिया। वो मुंह के बल गिरा और फिर उठा, लेकिन मेरे अगले वार ने उसे खामोश कर दिया। वो बेसुध होके गिर गया। मैंने रिवॉल्वर और 20,000 रुपए जेब में डाले और इसे घसीट कर ले गया। वो कहाँ है? मैंने कहा। क्रेट डिक्की में और मेहमान पीछे। मोहसिन ने पिछली सीट की तरफ इशारा किया। इनको कहाँ रखना है?
ابھی تو یہی رکھتے ہیں، میں نے کہا۔ رحمت کباڑی کو اٹھا کے اندر پھینکا اور محسن کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہاں سے نکل لے، بہت سی گاڑیاں گزری ہیں، معلوم نہیں کس نے کیا دیکھا ہو اور آگے پولیس کو بتا دیا ہو۔ محسن نے کار سٹارٹ کر دی۔ 3 میل آگے جانے کے بعد مجھے ایک کچا راستہ نظر آیا جو گھنے درختوں کے بیچ میں سے کسی قصبے یا گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے محسن کو گاڑی موڑنے کو کہا۔ کچے راستے پر اترتے وقت میں نے آگے پیچھے دیکھا، اس وقت دونوں طرف سڑک خالی پڑی تھی۔ محسن نے کار کو پھر موڑا اور درختوں کے گھنے جھنڈ کے پیچھے روک لیا۔ ڈکی میں کوئی رسی ہے؟ میں نے کہا۔ اس کار میں تو نہیں تھی، ٹرک میں تھی، محسن نے کہا۔ میں نے ضرورت کے خیال سے اٹھا لی تھی۔ غلطی سے تو کبھی کبھی عقل مند ہونے کا ثبوت دے دیتا ہے، میں نے کہا۔ اب پہلے تو ان دونوں کو باندھنا ہے اور ان کے منہ بند کرنے ہیں۔ رشوت کتنی ملی؟ محسن نے رسی نکالتے ہوئے کہا۔ 20,000، میں نے جیب پر ہاتھ مار کے کہا۔ اگر کچھ اور ملے تو رکھ لینا، سب مال اپنا ہے۔ ہاں، کمائی تو میر وزیر اینڈ کمپنی کے نام پر ہو رہی ہے، محسن نے کہا۔ ہم دونوں نے مل کر رحمت کباڑی اور چھوٹو کو ایک ساتھ ملا کے یوں باندھ دیا کہ وہ تو من شدم من تو شدی کی تفسیر بن گئے۔ ان کے منہ میں رومال ٹھونس کر میں نے ان پر وہ چادر ڈال دی جو ڈرائیور کے کاندھے پر تھی۔ اب تو واپس قصر جمشید جا، میں نے کہا۔ مجھے راستے میں ٹرک کے قریب اتار دینا۔ تو ٹرک لے کر کہاں جائے گا؟ محسن بولا۔ اسے رہنے دے وہیں، میں صبح تک واپس پہنچ جاؤں گا، میں نے کہا، اس ٹرک کا نام و نشان مٹا کر۔ محسن نے گاڑی کو واپس سڑک پر لا کے لاہور جانے والی سڑک پر موڑ لیا۔ مجھے ٹرک کے پاس اتار کے اور احتیاط کی تاکید کر کے وہ سیدھا نکل گیا۔ میں نے ٹرک ڈرائیور کی جگہ سنبھالی، چابیاں وہیں لٹکی ہوئی تھی جہاں ڈرائیور نے انہیں چھوڑا تھا۔ میں ٹرک کو لے کر چلتا گیا۔ تقریباً 15 میل چلنے کے بعد مجھے ایک خشک برساتی نالا نظر آیا جس کا پل بہت اونچا تھا۔ میں نے جگہ دیکھ کر ٹرک کو نیچے اتارا اور اونچے نیچے کچے راستوں پر احتیاط سے چلاتا ہوا پل کے نیچے لے گیا۔ ٹرک کی سیٹ کے نیچے ایک ڈبہ موبل آئل کا تھا، اسے میں نے آگے ہی چھڑک دیا۔ پیچھے سپیئر ویل کے درمیان 5 گیلن پیٹرول کا جیری کین رکھا تھا جو میں نے اسی وقت دیکھ لیا تھا جب ٹرک احاطے میں کھڑا تھا۔ گھاس پھوس جمع کرنے کے لیے مجھے کچھ دور جانا پڑا، لیکن بالآخر میں ہر ٹائر کے نیچے اور پیٹرول ٹینک کے نیچے خاصی مقدار میں خشک گھاس اور ٹہنیاں جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بات صرف آگ پکڑنے کی تھی، اس کے بعد ٹائر خود ہی جلنے لگتے۔ ٹرک کا ڈھانچہ لکڑی کا تھا، اندر لکڑی کے کریٹ تھے، آگے ریگزین کی سیٹوں پر موبل آئل پڑا ہوا تھا اور پیٹرول ٹینک خود ایک پیٹرول بم تھا۔ میں نے 5 گیلن پیٹرول 5 جگہ مساوی مقدار میں چھڑکا، لائٹر سے چاروں ٹرک کے نیچے آگ دکھائی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ آگ ایک دم بھڑکی تھی اور میرے سڑک پر پہنچنے تک نیچے الاؤ روشن ہو گیا تھا۔ ایک مسافر بس سے چھپنے کے لیے میں ایک درخت کے تنے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ مسافر بس جنگل میں منگل دیکھ کر رک گئی تھی، پھر مخالف سمت سے آنے والی بس وہیں آ رکی۔ دیکھتے دیکھتے پل پر کئی گاڑیاں ٹھہر گئیں، پھر میں اطمینان سے نکلا اور ہجوم میں شامل ہو گیا۔